ہوں فرزین امین. اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے یو ایس میں ایک بل پاس کروایا جا رہا ہے, قانون بنایا جا رہا ہے 10 سال کی مدت تک, جس میں پاکستان پہ شدید سینکشنز لگانے کی بات کی ہے. اب پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے, خاص کر شیخ رشید صاحب نے پہلے اپنا اس پہ پورا ریاکشن دے دیا تھا, اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اسے ریاکشن دیا, لیکن فارن آفس نے انتظار کیا, فارن آفس نے ایک پورا جواب کمپائل کیا ہے, اور اس سے یہ بڑی واضح طور پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ فارن آفس نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے تو پاکستان پھر دہشت گردی کے بارے میں جتنی معاونت کر رہا تھا یو ایس اے کے ساتھ وہ ختم کر دی جائے گی, اور پاکستان پھر بیک آف کر جائے گا. پھر امریکہ کے پاس چوائس نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے پاس چوائس ہوگی کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کس طریقے سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے. تھوڑا سا اس بل کے بارے میں جن نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی, ایک ذرا سا جسٹ دے دیتے ہیں. یہ جو بل پاس کروانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2021, اور یہ 21 سے 22 سینیٹرز جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے انہوں نے پیش کیا ہے یہ بل. اور یہ بہت طویل بل ہے, 57 پیجز کا یہ بل ہے, جس میں صرف پاکستان نہیں, زیادہ تر تعلق تو خیر اس کا افغانستان سے ہی ہے اور طالبان سے ہی ہے, لیکن پھر اس میں پروویژنز آ جاتی ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے بھی, یعنی اس میں ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان شامل ہو جاتا ہے, رشیا شامل ہو جاتا ہے, ایران شامل ہو جاتا ہے. پھر ہمارے بارے میں پاکستان پہ تو خیر پیج نمبر 56 سے 57 تک پورے دونوں پیجز پاکستان کے بارے میں ہی لکھے گئے ہیں. چائنا کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. اب یہ بل چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جس نے بھی طالبان کے ساتھ معاونت کی ہے, جس بھی کنٹری نے یعنی ملک نے, جس بھی آرگنائزیشن نے اور جس بھی انسان نے, اس پر یو ایس اے کی طرف سے سینکشنز لگائی جائیں گی. ظاہر ہے سیدھا ہنٹ ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے اور چائنا کے بھی خلاف ہے. اور اگر معاونت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے امریکہ اپنے آپ پہ سینکشنز لگائے, کیونکہ طالبان کے ساتھ امن کا جو پروسیس ہے وہ خود امریکہ نے شروع کیا تھا. خیر پاکستان کے بارے میں جو 2 پیجز اس پہ انڈیکیٹ کیے گئے ہیں, کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں پاکستان کو, ان میں بات یہ کی گئی ہے کہ 2001 سے آنورڈز 2020 تک کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ پاکستان کا کیا تعلق رہا ہے, طالبان سے کسی طریقے کی سپورٹ تو نہیں کی. اب پھر خیر وہ ایک لمبی بحث ہے کہ پاکستان کی ہسٹری ان کے ساتھ ہے کیا, اور کس طریقے سے امریکہ کے کہنے پہ جو معاونت کی گئی وہ امریکہ کے کہنے پہ کی گئی. پھر جو کابل کا فال ہوا اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا اس میں پاکستان کا کوئی رول تو نہیں, اس پہ بھی ہم انویسٹیگیشن کریں گے. پھر پنشیر میں جو ساری ریزسٹنس بھاگ گئی, ان سے لڑی نہیں, اس میں پاکستان کا کیا رول ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اب اتنا سننے کے بعد پاکستان کا جو فارن آفس ہے اسے تسلی سے جواب تیار کیا. اب ان کا جواب میں بتا دیتی ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو رسپونڈ کریں گے, تو بتایا گیا کہ یہ جو بحث امریکہ میں ایک بحث شروع ہو گئی تھی, سارے اپ ہل میں جتنے ایڈمنسٹریشن کے ٹاپ لیول ہیں وہاں پہ بھی اور میڈیا میں بھی, بڑی سٹیز میں بھی ایک بحث شروع ہو گئی تھی, ڈیبیٹ کے جو جس طریقے سے یو ایس نکلا ہے افغانستان سے, اس میں کیا امپلیکیشنز تھیں, کتنی غلطیاں ہوئیں, کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. اب ایک بہت ہی زیادہ پریشر پوائنٹ افغانستان والے مسئلے پہ جو امریکہ کی گورنمنٹ ہے اس پر بلڈ ہو رہا تھا, اور اس ہی کے ریاکشن میں ہمارے فارن آفس کا کہنا ہے کہ یہ بل سامنے لایا گیا ہے. یہ جو بل ہے جس میں پاکستان کو جس طریقے سے ڈپکٹ کیا گیا ہے وہ بالکل انوارنٹڈ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا, مناسبت نہیں بنتی. خاص کر یہ ہرٹ کرتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اسپرٹ تھا, خاص کر افغانستان کے مسئلے کو لے کر, یہ اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا, تو اس کو پیش کرنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا. خاص کر افغانستان نے جو پیس پروسیس میں معاونت کی اس کو بھی اس بل کے اندر ڈال دیا گیا کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی. پاکستان نے جس طریقے سے امریکی اور دیگر جو ممالک کے لوگوں کا انخلا میں جو مدد کی, اس تک کو اس سب کانٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے, جو بالکل مناسب نہیں ہے, اور جو بالکل یہاں پہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو پاکستان اس چیز کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا. پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں نکالا جا سکتا. اب بھی افغانستان میں مستقل امن کے لیے مذاکرات ہی ایک واحد راستہ ہے, اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب اگلی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو سب سے زیادہ بولڈ پوائنٹ پاکستان کی طرف سے دیا گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سیکیورٹی سیکٹر میں ایک مسلسل نوعیت کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان خاص کر دہشت گردی کے خطرات سے نپٹنے کے لیے جو ساری مؤثر حکمت عملی چل رہی تھی
اس کو اس کے خطرات کو نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہی قانون سازی کی جائے. اور جو آگے یہ والی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جائیں گے اور پاکستان کو کے اوپر سے انکوائریاں ہوں گی، تو اس کے لیے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی. تو یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، ہمارے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوگی، اور اس کا پھر نقصان اٹھانا پڑے گا. یعنی پاکستان نے مسلسل دہشت گردی کے شعبے میں جتنا تعاون کیا امریکہ کے ساتھ اور اب تک کرتا آ رہا ہے، اتنا مؤثر ایک تعلق جو پاکستان کے ساتھ رہا ہے خاص کر ٹیررزم کے زمرے میں، اس کو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھا سکے گا. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا. کاؤنٹر پروڈکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جب آپ کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کے ہی خلاف ہو جائے. یہ یوزلی ٹرم گیٹس ٹو بی یوزڈ ان ملٹری کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ایک پوری ٹیکنیک یا ایک پورا ٹیکٹک ثابت ہو گیا. تو امریکہ کا بھی یہ ٹیکٹک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا. اب یہ کیا کیوں گیا اور اس کے پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز آئیں گے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو یہ جو بحث ہے اس میں دو طبقے ہیں. ایک جو امریکہ کا ایک ڈومیننٹ طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو اپنی غلطی کو اون کرنا چاہیے، یہ امریکہ کی غلطی ہے پاکستان کی نہیں. اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ بالکل ہی پاکستان کے اینٹی بات کر رہا ہے اور طالبان کے بھی اینٹی بات کر رہا ہے، اور یہ ایک بڑی بحث کا حصہ بن گیا ہے. اب جہاں بہت سارے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ لا بن جائے گا، وہیں پر ابھی اس چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا. اگر یہ لا نہیں بھی بنتا تب بھی پاکستان کی طرف جو ہم پالیسی دیکھ رہے ہیں یو ایس اے کی وہ ہاسٹائل ہی نظر آ رہی ہے. جو بائیڈن کے گورنمنٹ کے میں آنے کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ سے بھی اوپر کے ٹرمپ ثابت ہوئے ہیں جو بائیڈن، اور جس طریقے سے انڈیا کو ویلکم کیا گیا ہے اور جو انٹرسٹ ان کو انڈیا میں ہے، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ یہی ہونے والا تھا. بیسک مسئلہ امریکہ کو پاکستان سے نہیں ہے، بیسک مسئلہ چائنا سے ہے. اور چائنا کے کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان میں انٹرسٹ ہے، اس لیے پاکستان پہ کوئی نہ کوئی پابندی، کوئی نہ کوئی سینکشن لگتا ہوا نظر آ ہی رہا ہے. بات کریں تعلقات کی تو امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل اس نوعیت کے تعلقات نہیں رکھے جس کو ہم اسٹریٹجک کا نام دے سکیں. اسی زمرے میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ 3 بڑے ڈیفینس کوآپریشنز ہیں یو ایس اے کے جو اب تک ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور انڈیا کو وہ اپنا سب سے بڑا ون آف دا بگیسٹ ڈیفینس پارٹنر سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ لیموا ہے، لاجسٹک ایکسچینج میمورینڈم اگریمنٹ، اس کے بعد پھر ایک ان کے ساتھ سائن ہوا کمیونیکیشن کیپیسٹی آف سیکیورٹی اگریمنٹ، اور پھر تیسرا جس کو ایسا یا آئی ایس اے کہتے ہیں انڈسٹریل سیکیورٹی اگریمنٹ. پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کوئی میجر ڈیفینس اگریمنٹ نہیں ہے. صرف پاکستان کو ایک بات کی گئی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم آپ کو نیوکلیئر سیکیورٹی میں اسسٹنس دیں گے، اور یہ بھی یہ انڈیکیشن دیا گیا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر آرسنلس کو خود پروٹیکشن نہیں دے سکتا، ہمیں اس کے لیے بھی یو ایس اے کی ہیلپ چاہیے ہوگی. یہ ایک بات کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کیری لوگر بل بھی ایڈ کی بات کی گئی، پارٹنرشپ کی کہیں پہ بھی بات نہیں گئی. کہیں پہ بھی پاکستان نے جب پرومیننٹلی آگے آنے کی بات کی تو پاکستان پہ امینڈمنٹس ہی لگائے گئے. ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے بعد بھی پریسیڈنٹ امینڈمنٹس پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں. اب پاکستان کے ساتھ یہ سارا تعلق خراب کرنے کی وجہ سب سے بڑی اس وقت چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. چائنا کا جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ 2 ہیں مین اس وقت. ایک ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے وہاں پہ آکس کی جو پریزنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آسٹریلیا کو نیوکلیئر سب مرینز دے دیے گئے ہیں، اس کی پریزنس وہاں پہ دیے نہیں گئے ہیں بٹ ان کے درمیان اگریمنٹ چل رہا ہے تو وہاں پہ اس کی پریزنس آ جائے گی. دوسرا روٹ جو چائنا کے پاس بچتا ہے وہ پاکستان کی طرف سے انڈین اوشن یا عربین سی سے ہو کر انڈین اوشن کا رستہ مل جاتا ہے. اب اس کو بھی ایک طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پہ پریشر بلڈ کیا جائے، پاکستان کے ساتھ اس طریقہ کا ٹریٹمنٹ کیا جائے کہ فیزیبل انوائرمنٹ نہیں رہے. تو یہ ایک لارجر پکچر ہے جو نظر آ رہی ہے کہ بیسکلی دشمنی چائنا سے ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا تو پھر امریکہ اس طریقے سے پاکستان کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بل منظور ہوگا؟ کیا یہ قانون بنے گا؟ اگر یہ قانون بن گیا تو پاکستان پہ کتنی شدید امپلیکیشنز ہوں گی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں بتائیں. دنیا میں اس وقت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.